السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی. عید آ رہی ہے تو امید ہے سب نے عید پہ لڑکیوں نے میک اپ تو ضروری کرنا ہوگا، لیکن اس میک اپ کو کیسے لانگ لاسٹنگ بنانا ہے اور کیسے آپ نے فلالیس رکھنا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی، وہ میں بتانے والی ہوں آج کی ویڈیو میں، تو دیکھتے رہیے. سب سے پہلے تو میک اپ جیسا بھی ہو آپ کی اسکن بہت اچھے سے پریپ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو سویٹنگ نہ ہو، آئل نہ آئے اور آپ کی اسکن دیر تک فریش رہے. اسکن فریش رہے گی تو میک اپ بھی فریش رہے گا. اسکن فریش رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو اپنے اچھے سے اپنے فیس واش سے، سوپ سے، جس سے بھی آپ منہ دھوتے ہیں منہ دھو لیا. اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک آئس کیوب. آئس کیوب کیا کرے گا، اگر آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو یہ اس کو روکے گا، اور اگر آپ کو بہت زیادہ آئلی فیس ہے تو یہ آئلس کو بھی روکے گا، اور اگر پورس ہیں تو ان پورس کو بھی منیمائز کرے گا. آئس کیوب لینا ہے اور آپ نے ایسے اپنی اسکن پہ پورے فیس کے اوپر ایسے فیس کے اوپر لگا لینا ہے. اس سے آپ کا فریش ہو جائے گا فیس ایک دم بالکل، اور اس سے آپ کی جو ہے نا سویٹنگ بھی نہیں ہوگی، اور جو ہے آپ کو پسینہ بھی نہیں آئے گا، اور آپ کے پورس بھی شرنک ہو جائیں گے، آپ کو آئل بھی نہیں آئے گا. اس سے آپ کا میک اپ لانگ لاسٹنگ بھی رہے گا، کیونکہ آپ کی اسکن جتنی اچھی ہوگی آپ کا میک اپ اتنا ہی لانگ لاسٹنگ رہے گی. دوسرا، آپ کو اسکن پریپیئر کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا میک اپ لانگ لاسٹنگ رہے تو آپ نے، اگر آئلی اسکن ہے تو موئسچرائزر بالکل یوز نہیں کرنا، کیونکہ گرمیاں ہیں، پسینہ ضرور آئے گا، اسکن آئلی ہوگی. آئلی اسکن سب سے بیسٹ اسکن ٹائپ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آئلی اسکن ہے، آئل آ رہا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اصل میں ہمیں آئلی اسکن کی اسکن کیئر کرنی نہیں آتی. تو آئلی اسکن پہ کبھی بھی آپ نے، اگر گرمیاں ہیں، بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، آئل آتا ہے، تو میک اپ سے پہلے آپ نے آئلی اسکن کے اوپر موئسچرائزر نہیں لگانا ہے. کیوں نہیں لگانا؟ کیونکہ آپ کا اسکن کے اندر پاور ہے کہ وہ اپنا خود کا موئسچرائزر پروڈیوس کرتی ہے. وہ جو آئل ہوتا ہے وہ ہمارا اپنی اسکن کا پروڈیوس کیا ہوا موئسچرائزر ہوتا ہے، اسی سے آپ کی اسکن بہت اچھی رہے گی. تو آپ نے موئسچرائزر نہیں لگانا ہے. موئسچرائزر نہیں لگانا. ڈرائی اسکن والے چاہیں تو لائٹ سا موئسچرائزر یوز کر سکتے ہیں، لیکن ڈے ٹائم کے اوپر بہت ہی کم موئسچرائزر یوز کیے گا، سویٹنگ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر آ جاتا ہے ایک عدد پرائمر. پرائمر کیا کرتا ہے، آپ کی بیس کو اسٹرانگ بنائے گا. آپ کے اسکن اور آپ کے میک اپ کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے، آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کرے گا. تو اگر آپ کے پاس پورس ہیں، اسکن کے اوپر پورس ہیں، تو آپ نے پور اریزنگ یا پور منیمائزنگ پرائمر یوز کر لینا ہے. اگر آپ کی اسکن گرمیوں میں بھی ہائیڈریٹ نہیں رہتی اور جو ہے آپ کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ نے ہائیڈریٹنگ پرائمر یوز کرنا ہے. اور اگر آپ کی اسکن کے اوپر ریڈنس ہے، گرین دھبے ہیں یا ریڈ دھبے ہیں یا ایکنی مارکس ہیں، تو آپ اس طرح کا کوئی بھی کلر کریکٹنگ پرائمر بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو آ گئی پرائمر کی بات. اور ہر چیز پہ جیسے آپ نے آئسنگ کی، آپ نے پھر 10 to 15 سیکنڈس کا ویٹ کیا، اس کو اچھی طرح سے اسکن کو سیٹ ہونے دیا، پھر آپ نے پرائمر لگایا، آپ نے 1 منٹ کا ویٹ کیا، پھر دوسری پروڈکٹ لگائی. ہر پروڈکٹ کے درمیان آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے تاکہ پروڈکٹ اچھی طرح سے آپ کی اسکن کے اندر ایبزارب ہو جائے. بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو پرائمر لگانے کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے ٹی زون کے اوپر لوز پاؤڈر یا کمپیکٹ پاؤڈر برش یا اسپنج کی مدد سے لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے آئل کنٹرول ہو جائے، پسینہ کنٹرول ہو جائے. لیکن اگر بہت زیادہ نہیں آتا تو یہ والا اسٹیپ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم میک اپ شروع کرتے ہیں. میک اپ شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے ایک کلر کریکٹر. اپنی اسکن سے 2 یا 3 ٹون ڈارک کلر کریکٹر لیں. کبھی بھی اورنج مت لیں ڈائریکٹ. آپ نے ہمیشہ اپنی اسکن سے 2 یا 3 شیڈ ڈارک کریکٹر لینا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیڈ میری اسکن سے کتنا ڈارک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے کریکٹر کا کام کرتا ہے. اور کلر کریکشن مطلب اپنے دانے چھپانے کے لیے، دھبے چھپانے کے لیے کیسے کرنی ہے، اس کا ڈیٹیل ٹیوٹوریل دیا ہوا ہے. اس کا لنک میں یہاں اوپر دے رہی ہوں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آگے سب سے پہلے ہم نے یوز کیا پرائمر. پرائمر کے بعد ہم نے یوز کیا ہے کلر کریکٹر. ہماری کلر کریکشن ہو گئی. تو اب ہم یوز کریں گے فاؤنڈیشن. اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو آپ ہائیڈریٹنگ فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ کوئی بھی میٹ فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں. فاؤنڈیشن اپنی اسکن ٹون کے حساب سے لیں. کبھی بھی لائٹ یوز مت کریں کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں گرے پڑ جائے گا. فیئر لگنا ہے تو اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتا دوں گی. آپ کو فیئر کیسے لگنا ہے وہ میں ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. فاؤنڈیشن آپ نے اپنی اسکن ٹون کے حساب سے اور اسکن ٹائپ کے حساب سے لے لیا. ڈرائی اسکن ہے تو ہائیڈریٹنگ فاؤنڈیشن، آئلی اسکن ہے تو آپ نے میٹیفائنگ فاؤنڈیشن. فاؤنڈیشن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. فاؤنڈیشن کی بھی ڈیٹیل ویڈیو ہے کیسے چوز کرنا ہے، تو اس کا لنک بھی میں دے دیتی ہوں. لیکن میں ادھر بھی بتا دوں کہ فاؤنڈیشن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ میٹیفائنگ ہے
یا آئل کنٹرول ہے یا وہ ہائیڈریٹنگ ہے. تو آپ نے اپنی اسکن ٹائپ کے حساب سے اور اسکن ٹون کے حساب سے فاؤنڈیشن یوز کر لیا. پرائمر, کلر کریکشن اور پھر فاؤنڈیشن. اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے کانٹورنگ. اچھا, آج کل بہت زیادہ ہر جگہ چل رہا ہے کریم کانٹورنگ, لیکن اگر آپ گرمیوں میں میک اپ کر رہے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی, کیونکہ میں پروفیشنلی میک اپ بھی کرتی ہوں, تو میں یہاں پر آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ گرمیوں میں کریم کانٹورنگ بالکل مت کیجیے گا, پاؤڈر کانٹورنگ کیجیے گا, سیم افیکٹ ہوتا ہے. کریم کانٹورنگ, کریم پروڈکٹ آپ کے نا گرمیوں میں میلٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہیٹ سے, سویٹ سے, آئل سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, فاؤنڈیشن لگایا, اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو پاؤڈر کر لیا. اگر آپ زیادہ کوریج چاہ رہے ہیں, ایکنی مارکس وغیرہ ہے, تو آپ کمپیکٹ پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ لوز پاؤڈر ہے, آپ کو دکھ رہا ہوگا اندر لوز فارم میں. تو یہ لوز پاؤڈر یا ہم اسپنج سے یا برش سے دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو زیادہ کوریج چاہیے تو آپ کمپیکٹ پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں. میرے پاس ہے نہیں کمپیکٹ پاؤڈر, ورنہ وہ میں دکھا دیتی. ٹھیک ہے, کلر کریکشن کر لی, فاؤنڈیشن کر لیا, پاؤڈر کر لیا. پھر آ جاتے ہیں کانٹورنگ پہ. کانٹورنگ کے لیے بھی آپ نے جو ہے پاؤڈر پروڈکٹ یوز کرنی ہے. میرے پاس ابھی لشیس کا کانٹور پیلیٹ ہے, اس کے اندر یہ ہائی لائٹر بھی ہے اور یہ کانٹور بھی ہے. ڈے ٹائم میں لائٹ کانٹورنگ کریں, نائٹ میں آپ تھوڑی سی ڈارک بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ فوٹوگرافی نہیں کر رہے کیونکہ شادی والا میک اپ نہیں ہے, تو میں کبھی بھی نہیں بولوں گی کہ ہیوی کانٹورنگ کرنا ہے. آپ نے ہمیشہ لائٹ کانٹورنگ ہی کرنی ہے اپنے عید کے موقع پہ اور عید کے ایونٹس کے لیے, یا کوئی بھی فیملی ایونٹس اس کے لیے. کبھی بھی آپ نے ہیوی کانٹورنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کانٹورنگ کر لی, اور اس کے بعد پھر ہمارا آ جاتا ہے بلش. ٹھیک ہے, بلش بھی ہم پاؤڈر فارم میں ہی لگائیں گے, کوئی بھی ہم اس فارم میں نہیں لگائیں گے. اس میں ہائی لائٹر بھی ہیں اور بلش بھی ہے. میک اپ ریولیوشن کا پیلیٹ ہے, بہت امیزنگ پیلیٹ, کافی عرصے سے میرے پاس ہے اور میں نے اس کو دوبارہ پرچیز کیا. تو اس میں آپ کو بہت سارے کلر بھی مل جاتے ہیں, اس کا ریویو نہیں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں بتا رہی تھی, آپ کوئی بھی اچھا سا بلش کا کلر یوز کر سکتے. پنک چل رہا ہے, لیکن اگر آپ میڈیم ٹو ڈسکی اسکن ٹون پہ ہیں تو آپ پیچ اور اس طرح کے شیڈس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ فیئر اسکن ٹون میں تو آپ پنک, ریڈ اور اس طرح کے شیڈس یوز کر سکتے ہیں. آپ کو ہائی لائٹر کے بھی ادھر 2 مل رہے ہیں, تو آپ ہائی لائٹر اس میں سے یوز کر لیں, اپنا کوئی بھی ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں آپ بلش کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, ہائی لائٹر بلش کیسے یوز کرنا ہے وہ سب میں جو ہے آگے اپنے ٹوٹوریل میں بتا چکی ہوں, تو وہ ان کے ٹوٹوریل کی بھی پوری لسٹ ہے, تو وہ جا کے ضرور دیکھ لیے گا. آپ نے میک اپ, آئی میک اپ بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی جا کے دیکھ لیے گا. ڈے میں میک اپ کرنا ہے تو ایک چیز آپ نے بالکل نہیں بھولنی ہے, وہ ہے سن اسکرین. ٹھیک ہے, کوئی بھی سن اسکرین ہے, تو میرے پاس بچوں والی ہے تو میں یہ یوز کر لیتی ہوں, کیونکہ بچوں کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بہت جینٹل ہوتی ہیں, تو آپ کی اسکن کے اوپر صحیح رہتی ہیں. تو آپ کوئی بھی ایس پی ایف ہمیشہ, موئسچرائزر تو میں نے اسکپ کروا دیا تھا اسپیشلی آئلی اسکن کے لیے, لیکن آپ نے ایس پی ایف ڈے میں ضرور یوز کرنا ہے. جو فاؤنڈیشن کے اندر کچھ فاؤنڈیشن آتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایس پی ایف ہے, جیسے میبیلین کے فاؤنڈیشن آتے ہیں, لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے کہ وہ سن کی ریز کو اچھے سے روک سکیں. تو آپ نے الگ سے ایس پی ایف ضرور لگانا ہے پرائمر لگانے سے پہلے. ٹھیک ہے, یہ لگایا ایس پی ایف ڈے ٹائم میں, پھر پرائمر لگایا, پھر فاؤنڈیشن, کلر کریکشن کی, پھر فاؤنڈیشن لگایا, پاؤڈر کیا, اور اب آپ کا میک اپ ڈن ہو گیا. اینڈ میں آ جاتی ہے میک اپ دیر تک کیسے اسٹے کرے گا. اسکن اچھی ہوگی, فلالیس لگے گا, اس کو اسٹے کرانے کے لیے آپ کو چاہیے 1 عدد اچھا سا سیٹنگ اسپرے. یہ والا سیٹنگ اسپرے آئل بھی کنٹرول کرتا ہے, تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, لیکن جو ہے اس کا آلٹرنیٹ بھی میں بتا دیتی ہوں. یہاں پر فلورمر کا ملتا ہے, پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی مل جائے گا. تو فلورمر کا بہت اچھا سیٹنگ اسپرے ہے, سیم. ٹھیک ہے, بس ایکسپینسو نہیں ہے, تھوڑا کم ایکسپینسو ہوگا, مطلب اس کے حساب سے تو بہت کم ہی ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, فلورمر کا سیٹنگ اسپرے لے لینا, یا مس روز کا لے لیں, کوئی بھی لے لیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن سیٹنگ اسپرے مسٹ ہے. میک اپ کے اینڈ میں آپ نے سیٹنگ ضرور کرنی ہے اپنے میک اپ کی, اور اس کو پھر ڈرائی ہونے دینا ہے, ایئر ڈرائی کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی اسپنج وغیرہ مت کر لینا. ٹھیک ہے, اس کو ایئر ڈرائی ہونے دینا ہے, تو آپ کا میک اپ ہمیشہ فلالیس لگے گا, اور آپ کا میک اپ ہمیشہ لانگ لاسٹنگ بھی رہے گا. تو یہ ہو گئی عید میں میک اپ کیسے کریں. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے, اس میں نالج بھی ہوگا. تو لائک کرنا ضرور, اور بھولنا مت کہ سبسکرائب بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا. میں پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. بائے.